ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ. وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ جی ترجمہ کریں. وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ مانگو، طلب کرو، سوال کرو. دیکھیں یہ جو آپ زمین پہ تشریف فرما ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سمندر کی تہہ میں سچے موتی ہوتے ہیں. آپ جو نیچے تشریف فرما ہے، آپ سارے سچے موتی تشریف فرما ہے. تو میرے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، تو آپ بھی ساتھ چلیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی. وَاسْأَلُوا دیکھیں قرآن پڑھیں تاکہ ارد گرد لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اکرم شاہ گیلانی صاحب کی محفل پہ قرآن حکیم پڑھا گیا ہے. قرآن پڑھیں. وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ. اب آپ کی تھوڑی تھوڑی زبان نے حرکت کی ہے. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. یہ برکت ہے قرآن کی. آئیے قرآن پڑھتے ہیں. وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ مانگو، طلب کرو، سوال کرو. دیکھیں ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، جب تک معنی پنجابی میں نہ ہو تسلی مجھے بھی نہیں ہوتی. ہم کون سا شارجہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں. وَاسْأَلُوا اس کا پنجابی میں معنی ہوگا منگو. کیا معنی ہوگا؟ منگو، مانگو، طلب کرو، منگو. اللہ کس سے مانگے؟ لو جی ایک لفظ ہو گیا. صرف 4 لفظوں کا ترجمہ ہے. سورت کا نمبر بھی 4 ہے، لفظ بھی 4 ہی پڑھنے ہیں. آپ ایسے دعا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے، دل میں چاروں کی محبت آ جائے. ہاں جی 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 مولا علی اسی پہ راضی ہے جس نے تینوں کو راضی رکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے اگر تعلق نہیں علی راضی نہیں ہوں گے. فاروق اعظم سے اگر تعلق نہیں علی راضی نہیں ہوں گے. عثمان غنی سے اگر تعلق نہیں علی راضی نہیں ہوں گے. ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں مولا علی کی غلامی کا پٹا ڈال. علی بھی راضی، نبی بھی راضی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں چاروں سے پیار کرو. خیر آئیے ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا. وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو. کس سے مانگے؟ فرمایا اللہ، اللہ سے مانگو. کس سے مانگنا؟ ذرا ہر زبان پہ یہ اس میں جلالت آنا چاہیے. کس سے مانگنا ہے؟ ماشاءاللہ. رزق کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ برکت کون دیتا ہے؟ بندے تو ایویں ہی مغالطے میں ہیں، ایویں پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہاں پہ آ کے سادات کی محفل میں بیٹھیں تو انہیں سمجھ آئے ہم تو قرآن کھول کے توحید پڑھ رہے ہیں. ہم تو توحید پڑھ رہے ہیں. کس سے مانگنا ہے؟ بھائی رزق کون دیتا ہے؟ اچھا رکنا، بڑا پیارا بول رہے ہیں، اس طرح بولیں گے تو پھر جلدی سے میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. مولا تم سے کیوں مانگے؟ لو جی سنیے گا. سورہ ملک میرے سامنے آ رہی ہے، 67 نمبر سورہ ہے. اللہ تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا تبارک الذی مجھ سے مانگو، کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی. برکت کون دے گا؟ کس سے مانگنا ہے؟ جھولی کس کے آگے پھیلانی ہے؟ سوال کس سے کرنا ہے؟ اچھا رکنا ایک اور آیت پڑھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں میں اپنے وقت پہ چھوڑ دوں گا. ایک آیت اور پڑھتے ہیں. مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ تیرا مددگار بھی میں ہوں، تیرا ولی بھی میں ہوں. مددگار کون ہے؟ ولی کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ہر درد کی دوا کس کے پاس ہے؟ آقا کون ہے؟ مولا کون ہے؟ بھئی اب تو مغالطہ ختم ہو گیا ہمارے دوستوں کا. ہم توحید پڑھ رہے ہیں. جس کے دل میں عقیدہ توحید ہے سبحان اللہ کہو. اہل سنت اہل توحید ہیں. اللہ سے مانگو
اللہ سے طلب کرو. اچھا رکیے گا, ایک آیت اور پڑھتے ہیں. مولا تم سے کیوں مانگیں, سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, 2 نمبر سورہ ہے, 200 پلس آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ, مشرق بھی اللہ کے لیے, والمغرب, مغرب بھی اللہ کے لیے, فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ تو اپنا چہرہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہی ہے اللہ کا چہرہ. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ, وجہ اللہ ہی معنی ہوگا اللہ کا چہرہ. اچھا اگر آپ تھکے نہیں, اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے اور یونیورسٹی میں اگر پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں, اللہ کے چہرے پہ میں 2 سے 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ سبحان اللہ کہیں نہیں, آپ تو تھکے ملے ہیں, چھوڑ دیا, کوئی مسئلہ نہیں, واپس آ گئے, نہیں پھر بار بار موقع نہیں ملے گا. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے کہو سبحان اللہ جلدی. مولا تم سے کیوں مانگے, اللہ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا. لو بی کنسنٹریٹ, سورہ رحمان, سورہ قصص. سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے کل شیء ہالکن, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, الا وجہہ, لیکن باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. لو جی سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہو جائے گی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, لیکن باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. بھائی 3 آیتیں میں نے پڑھی, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. Now question is that what is definition of face. اب سوال پیدا ہوتا ہے چہرے کی تعریف کیا ہے. لو میری طرف دیکھیے گا, اگر یہ والا ٹکڑا چھپ جائے, وجود کا یہ ٹکڑا چھپ جائے, کیا بازو سے پہچان ہو جائے گی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا پنڈلی لگی کرتے ہیں, پہچان ہو جائے گی؟ نہیں, پہچان جب بھی ہوگی یہ ٹکڑا, یہ والا جو ٹکڑا ہے نا, یہ یہاں سے ایتھو پتہ لگے گا کیڑا ہے. اچھا میں آسان کرتا ہوں, میں تھوڑا آسان کرتا ہوں. جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائیں وہ ہے بندوں کا چہرہ, اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے. نہیں ابھی بھی آپ سمجھے نہیں, میں اسے مزید کھول دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. میرے صاحبوں, جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ, اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ. بھائی اس سے آسان تو اب میں نہیں نہ بیان کر سکتا, اب تو آسان لفظوں میں تعریف کی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو, وَاسْأَلُ اللَّهَ کا معنی ہے اللہ سے مانگو. اچھا رکیے گا, بس بھائی آدھا خطاب ہو گیا, بس آدھا خطاب اور ہے. مولا تم سے کیوں مانگے, سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں, 17 نمبر سورہ ہے. مولا تم سے کیوں مانگے, اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی, سبحان الذی. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ میں پاک ہوں. اللہ پاک ہے. کیا بات ہے, اب میرے دوست جو ہے نا وہ جاگ پڑے ہیں. اللہ پاک ہے بھئی, اللہ ابھی تک میں توحید پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک ہے بھئی, اللہ بھئی آپ کی آواز کم ہے, وہ زیادہ پاک ہے. میرے ساتھ بولو بھئی, اللہ پاک ہے. دیکھیں آڈیو ویڈیو کا دور ہے, ویڈیو کے ذریعے, آڈیو کے ذریعے پوری دنیا تک پیغام چلا جاتا ہے. مولا تو پاک ہے. اب رکیے گا ذرا, کسی بھی کلام میں جب تک 4 چیزیں نہ ہوں کلام اعلیٰ نہیں ہوتا. سب سے پہلے دعویٰ, پھر دلیل, نتیجہ, منطقی ربط. یہ 4 چیزیں ہوں تو کلام عمدہ. دعویٰ ہے دلیل نہیں, کلام بیکار. دعویٰ ہے دلیل ہے, کلام بہترین. اب رکنا, یہ دعویٰ, بیٹا گفتگو نہ کریں میرے پیارے بچے, چھوٹے بچوں, یہ چپ کرا دیں, انہیں چپ کرا دیں. بیٹا گفتگو نہ کریں, صرف قرآن سنیں. میرے سامنے دوست گفتگو نہیں کرتے, صرف قرآن سنیں. مولا یہ تیرا دعویٰ ہے سبحان, یہ دیکھیے گا سبحان. مولا تیرا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں. مولا ہم جانتے ہیں جب تک دعوے کی دلیل نہ ہو دعویٰ بیکار ہوتا ہے. میرے کریم اللہ, ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی, اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ. یہی تو بات ہے جو آج سمجھانے آئے ہیں. مولا یہ تیرا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں. ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے, ہم تو تمہیں دیکھ نہیں سکتے. اب اگر تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ. لو مرید کے والوں اور ارد گرد اور پورے پاکستان سے تشریف لانے والوں, آپ اس جملے کو دل پہ لکھیے گا اور اس آیت کو دل میں جگہ دیجئے گا. مولا اگر تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ. اللہ فرمایا میری پاکی دیکھنی ہے. یہ سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم
تطہیرا. اللہ فرماتا ہے اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کا گھر دیکھو. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. دیکھیں آپ کی آواز میرے اس معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی. نہیں ابھی بھی آپ کا آواز اس معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے پھر کہو سبحان اللہ جلدی سے. اللہ فرماتا ہے اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو علی کا بیڑا دیکھو. اگر میری پاکی دیکھنی ہے حسن کا ڈیرا دیکھو. اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو حسین کا گھر دیکھو. اچھا اگر آپ تھکے نہیں, اگر آپ اجازت دیں تو یہ مولا علی کے گھر کی پاکی والی آیت دوبارہ نہ پڑھ لیں. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, چھوڑ دیا. نہیں واپس آ گئے. اس طرح بار بار موقع نہیں ملنے والا. اچھا جی ایک دفعہ پھر مل کے کہو سبحان اللہ. مولا یہ گھر کیسا پاک ہے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے علی کا بیڑا پاک بیڑا ہے, اس بیڑے تک پلیت نہیں آتے. ہائے ہائے علی تک پلیت نہیں آتے. اچھا ایک میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, سنی یہ جملہ سن کے چپ رہ ہی نہیں سکتا. جو علی تک نہ آئے وہ ہے پلیت, جو علی کا چہرہ تکے وہ ہے صدیق. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے مولا علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خبردار علی کے خاندان تک پلیت نہیں آتے, خبردار نبی تک پلیت نہیں آتے, خبردار زہرا کے گھر تک پلیت نہیں آتے, خبردار مصطفیٰ تک پلیت نہیں آتے. اچھا ایک اور جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے, آپ یہ بھی سن کے چپ رہ ہی نہیں سکتے. وہ جو نبی تک نہ آئے وہ ہے پلیت, جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہی تو ہے صدیق. بھائی سمجھ آ رہے, بھائی قرآن سمجھ آ رہے, عقائد حق واضح ہو رہے ہیں. جو سنی بیٹھا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سنی ہو اور ابو بکر کی بات نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے بندہ سنی ہو اور صدیق کی بات نہ کرے؟ کیونکہ ایک دن حضرت ابو بکر نے مولا علی سے آ کے کہا تھا بخن بخن یا علی مبارک ہو. مولا علی نے فرمایا ابو بکر کس چیز کی مبارک؟ یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی. یہ مبارک حضرت ابو بکر دے رہے ہیں. یہ مبارک سنتے ہی مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک؟ فرمایا ابو بکر مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اسے لگانا جس کے دل میں صدیق ہوگا. تو یہ عقیدہ حق ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے. اب اگر کوئی سنی بیٹھے پھر کہو سبحان اللہ جلدی سے. اللہ فرماتا ہے خبردار اس گھر تک پلیت نہیں آتے. اچھا اگر آپ تھکے نہیں مجھے ایک اور آیت پڑھنی ہے. سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. خبردار قرآن تک بھی پلیت نہیں آتے. بھائی قرآن تک پلیت نہیں آتے. آپ چپ بیٹھے ہیں, مجھے قرآن کے فضائل پڑھنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھنی ہے, سورہ نمل پڑھنی ہے, سورہ فرقان پڑھنی ہے, سورہ رعد پڑھنی ہے, سورہ واقعہ پڑھنی ہے, سورہ طلاق پڑھنی ہے, سورہ الحجر پڑھنی ہے, سورہ الکاف پڑھنی ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں میں نے آپ سے جلدی اجازت لینی ہے. مولا حکم کر. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی کنسنٹریٹ پلیز. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن ہر میدان میں غالب ہے. یہ آگے سنیے گا. سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. یہ آگے سنیے گا. سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. سنیے گا. سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. آپ جو بیٹھے ہوئے میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, رک کے سنیے گا. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن شفا ہے, قرآن مشکل کشا ہے, قرآن
मुश्किल कुशा है। रुकिएगा सूरह निसा में इरशाद होता है या अय्युहन नासु कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। कुरान नूर है, कुरान बुरहान है, कुरान मौजिज़ा है। अब रुकिएगा, फिर सूरह वाक़िया में इरशाद होता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। खबरदार कुरान के नेड़े पलीत नहीं होंगे। फी किताबी मकनून, ये किताबे मकनून में शामिल में बंद है, ये किताबे मकनून में है, इसके नजदीक पलीत नहीं आते। लो यार मैंने ये रख दिया कुरान, आपने कुरान सुना, कुरान शिफा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान नूर, कुरान हया, कुरान फिक्र, कुरान इल्म, कुरान बशारत, कुरान हर मैदान में गालिब, कुरान मुबीन, कुरान मौजिज़ा, कुरान शफा। ये इतने फदाइल कुरान के सुनने के बाद अब एक ही जुमला साहिब कुरान के लिए काफी होगा, इस कुरान के आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है। कुरान के इतने फदाइल पढ़ने के बाद ये जुमला काफी है कि उनके आने से ये आया है। नहीं, आप समझे नहीं मुरीद के बारे में क्या कहना चाहता हूं। फिर सुनिएगा, वो इसके पीछे नहीं गए भाई। हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए दूर पे जाना पड़ा, हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। अगर वो मक्के बैठे हैं ये पीछे मक्के पहुंचा, अगर वो मदीने बैठे हैं ये पीछे मदीने पहुंचा, अगर वो गारों में बैठे हैं ये पीछे गारों में पहुंचा, अगर वो यारों में बैठे हैं ये पीछे यारों में पहुंचा। अच्छा, अगर आप थके नहीं तो मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूं, बस ये आज के खिताब की आखिरी आयत होगी। सूरह जी वक्त की जरा नज़ाकत समझा करें ना जी। मैं आप तो जानते हैं मैं तवील गुफ्तगू करने वाला बंदा हूं, लेकिन माहौल को देखना पड़ता है। लो जी सुनिएगा, सूरह तगाबुन में इरशाद होता है, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़आमिनु बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे, व रसूलिही और उसके रसूल पे, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना और इस नूर पे ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया। ये जो नाज़िल हुआ है ये कौन सा नूर है? कुरान। भाई कुरान नूर है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई मौलवी इनकार नहीं करेगा, कुरान नूर है भाई, कुरान। अब मैं तो देख रहा, बस ये आखिरी समझा रहा हूं, ये यहां से भी नूर है, यहां से भी नूर है, यहां से भी नूर है, इसकी सूरह मोहम्मद भी नूर है, सूरह कौसर भी नूर है। भाई बोलो तो सही ना। इसकी हर बड़ी सूरत भी नूर है, इसकी हर छोटी सूरत भी नूर है। आपको समझ आ गई? जो खुद नूर होना उसकी हर सूरत नूर होती है। भाई मेरी तरफ देखो तो बात की समझ आए ना। जो खुद नूर होना उसकी हर सूरत नूर होती है। भाई जो खुद नूर होना उसकी हर सूरत नूर होती है। अच्छा नहीं ठहरे, एक मिनट ठहरिएगा, मैं अभी समझा नहीं सका, मेरे समझाने में कुताही है। मौला ये कुरान कैसा नूर है? रुकिएगा, मेरे सामने सूरह राद आ रही है, 13 नंबर सूरह है, 31 नंबर आयत है। आप सब सुभान अल्लाह कह रहे हैं जी, ठीक हो गया। 13 नंबर सूरह 31 नंबर आयत, अल्लाह फरमाता है कुरान ऐसा नूर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अन्ना कुरआना, अगर ये वाला नूर सुयिरत बिहिल जिबालू, अगर ये नूर पहाड़ों पे आता पहाड़ चल पड़ते। जी पहाड़, भाई आपकी जुबानों से तर्जुमा चाहिए, पहाड़ चल पड़ते। बस मैं आखिरी आयत समझा रहा हूं, पहाड़ चल पड़ते। आगे सुनिएगा, आगे अल्लाह फरमाता है औ कुतियत बिहिल अर्दु, अगर ये वाला अगर ये नूर जमीन पे आता जमीन फट जाती। जी जमीन फट जाती। आगे अल्लाह फरमाता है औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर ये वाला नूर मुर्दे पे आता मुर्दा कलाम करता, मुर्दा बोल पड़ता, मुर्दा कलाम करता। अब रुकिएगा, सूरह हशर पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये वाला नूर ये वाला नूर अगर हम पहाड़ों पे नाज़िल करते, पहाड़ रेजा 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 चूरा 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 होके उड़ जाते। इसका मतलब है बड़ा जलाली नूर है, बड़ा हैबत वाला नूर है, बड़ा जलाल वाला नूर है। अगर पहाड़ों पे आता पहाड़ चल पड़ते, अगर जमीन पे आता जमीन फट जाती, अगर मुर्दे पे आता तो मुर्दा कलाम करता। तो मौला फिर इतना जलाली नूर कहां पे रखा? अल्लाह फरमाता है नाज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, ए जिन्हों पहाड़ नहीं ना चुक सके, ए ज़हरा के बाबा ने दिल पे रखे हैं। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह लो। जिसके दिल में नबी की अज़मत के झंडे लगे हुए हैं वो तो सुभान अल्लाह कहो। जो ज़हरा के बाबा का नौकर बैठा है वो तो सुभान अल्लाह कहो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है फिर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है
کہ ہم نے اسے قلب رسول پہ اتارے، یہ قلب نبی پہ آئے، قرآن نبی کے دل پہ آئے۔ اب ایک اور جملہ میں عرض کرنے لگا سادہ، تاکہ سادے بندے کو سمجھ آئے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گئے، نہیں، آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ کمال ہے، وہ مکے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مکے پہنچا، وہ مدینے بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے مدینے پہنچا، وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے غاروں میں پہنچا۔ اگر وہ یاروں میں بیٹھے ہیں، یہ نور پیچھے یاروں میں پہنچا۔ دیکھیں ہمارے پاس لڑنے کا وقت نہیں، لڑتے ہوئے جہاں پہ دلائل ختم ہو جائے ہم تو دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ جناب جو پیچھے پیچھے آئے، اگر اسے نور مان گئے جس کے پیچھے آئے، بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ بھائی قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت اور پڑھ، بس یہ آخری آیت سن لیں۔ قرآن نور ہے، مولا یہ جو قرآن نور ہے یہ نور کیسے آیا؟ یعنی حضور معراج کی رات گئے، اللہ نے فرمایا نور لے جائیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا، بالکل ایسے نہیں ہوا۔ اچھا حضور حرم کے سین میں بیٹھے ہیں، یہ نور کعبے کی چھت پہ رکھا؟ جی نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ لو جی آخری آیت، مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ اللہ سورہ نجم میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ زہرا کے بابا بولتے تھے، ان کی زبان سے یہ نور آتا تھا۔ یہ نور ان سے آیا ہے، یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے۔ آپ جو بیٹھے ہیں یہ نور ان سے آیا ہے۔ بھائی ہم بھی، ہمارے سنی علماء بھی تو یہی سمجھاتے ہیں جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے۔ ہائے ہائے، جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے۔ اب میں آخری جملہ دے کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ اگر ان سے قرآن آئے، قرآن نور ہے۔ اگر حسین آئے تو حسین نور ہے، اگر زہرا آئے تو زہرا نور ہے، اگر حسن آئے تو حسن نور ہے۔ جڑے سنی بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کہو یارا، کیونکہ سنیوں کے امام نے فیصلہ کر دیا، تو ایک طرف تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ چلو میرے صاحبوں، پھر آئے تو انشاءاللہ آپ سے تفصیلی باتیں کریں گے۔ وقت کی نوعیت یہی ہے، کیونکہ پڑھنے والے کافی ہیں، مجھے بڑا احساس ہوتا ہے، میں بڑا کانشیس ہوتا ہوں ٹائم کے معاملے میں۔ نور سمجھ آ گیا؟ نور سمجھ آ گیا؟ ان کے آنے سے یہ نور ہے۔ آپ کا ارادہ ہے کہ نور سے ملاقات ہوتی رہے؟ قرآن میں نے بند کر دیا ہے، بس پیغام دے رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نور سے ملاقات ہوتی رہے؟ ایڈریس بتاؤں؟ لو میری طرف دیکھو، اگر نور سے ملنا ہے کیا بات ہے، کیسے باشعور حضرات ہیں۔ اگر چاہتے ہو نور سے ملاقات ہو جائے، دن میں 5 دفعہ آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو مل لو۔ اور کوئی مثل نہ جانی دی، نہیں تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، آپ بھی تھکے ہوئے۔ اچھا جی، سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی مثل نہ جانی دی، قسم رب چاہے جدی چڑھ دی چوکی دی، اور کوئی مثل نہ جھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جان نہیں بولن دی، ہاتھ گورے گورے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے، گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے، ساڈے دل دا جانیاں، ہاتھ جوڑا پٹھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے جانن اکھیاں دا۔ جس کا کوئی شیخ ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو۔ ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے جانن اکھیاں دا، تے کوئی ساوے منوایا وچڑے مل پے چل پاک بنوایا۔ اگر کوئی چشتی بیٹھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو جاتی ہے۔
دیکھیں جس کے دل میں فریب تھی وہ بتا کہو سبحان اللہ جلدی. کوئی سامے ونمایا وچھڑے دن پہلے چل پاک پتن مایا. یہ دیکھیں میری طرف, یہ ایڈریس ہے, اگر ملاقات کرنی ہے تو آنا پڑے گا. اچھا ہوں بیچ میں بندے سوچ دیتے ہیں یعنی ایتھے ملاقات ہو جائے گی. جی میں پھر عرض کروں, یہ دیکھو میری طرف, ہو جائے گی, پہلی رکعت میں ہو جائے گی. اچھا ٹھہرو, یہاں سے پڑھو, یہاں سے التحیات للہ والصلوات, ماشاءاللہ بس تو یہ بات ہو. السلام علیکہ, اگے ایھا النبی. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم منگل سادہ یا مرید کے یا اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں اور وہ مدینے سلام سنتے ہیں, غلط. السلام علیکہ کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے, میں سلام کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے کہ پہلی رکعت نہیں ملاقات ہو گئی, ہو گئی نا ملاقات, ہو گئی, ہو گئی. اچھا آگے پڑھو, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. شاباش. اس کا معنی یہ ہے نماز میں سلام ہے غوث اعظم پہ, نماز میں سلام ہے گنج شکر پہ, نماز میں سلام ہے معین الدین پہ, نماز میں سلام ہے نظام الدین پہ. دیکھیں میں ہوں محقق, اور محقق غیر جانبدار ہوتا ہے مگر حق جانب ہوتا ہے. میں کسی پہ انگشت تار اٹھانے کے حق میں نہیں ہوں. یہاں پہ سلام بندوں پہ ہے, ہمارے تو ہے, اگر آپ کے ہیں تو آپ لے آئیں. بھائی یہاں پہ سلام بندوں پہ ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا معنی ہوتا ہے سلام ان بندوں پہ. میں پنجابی میں جملہ دینے لگا ہوں, اگر تواڈے ہے نے تے لے آؤ, ساڈے تے گنج شکر ہے نے. اگر تواڈے ہے نے تے لے آؤ, ساڈے تے معین الدین ہے نے, ہمارے غوث اعظم ہے. اب جس کا کوئی فقیر ہے وہ سبحان اللہ تو کہو یارا. اچھا بھی تھوڑا آگے پڑھو, ربی جعلنی. بس بات ختم ہو گئی بھائی, بس آخری جملے ہیں, ربی جعلنی. جی آگے پڑھیں, مقیم الصلاۃ, آگے جی. ومن ذریتی, ذریتی اس کا مطلب ہے حضرت جی نماز میں تو آپ کی اولاد بھی ہے. ذریتی کا معنی ہوتا ہے میری اولاد. میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, نماز میں آپ کی اولاد آ جائے تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا اگر محمد کی اولاد آ جائے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. ومن ذریتی آگے پڑھے گی, ربنا وتقبل دعا. آگے پڑھو, ربنا اغفر لی ولی والدیہ, ولی والدیہ. نماز میں آپ کے ابا جی بھی ہیں, آپ کی اماں ہے, آپ کے ابا ہے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, حضرت جی نماز میں آپ کے ابا آ جائے تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا اگر زہرا کے ابا آ جائے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ابھی آگے پڑھو, آخری لفظ ہے, آگے پڑھو. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولی والدیہ. آگے وللمؤمنین, وللمؤمنین, وللمؤمنین. ایسا مطلب ہے نماز میں سارے مومن ہیں, نماز میں سارے مومن ہیں. اگر نماز میں سارے مومن آ جائے نماز کو کچھ نہیں ہوتا اگر کل ایمان علی آ جائے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ دو. اس کا مطلب ہے بندوں کو سلام آپ کی نماز ہے, بندوں کو سلام آپ کی نماز ہے. آپ نماز سے بندے خارج کر ہی نہیں سکتے. بولو جسے سمجھ آ رہی. آپ نماز سے بندے خارج کر ہی نہیں سکتے کیونکہ بندے بندوں کے کام آتے ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں, بندے بندوں کے کام آتے ہیں. حضرات ضروری اعلان سنیں, فلاں صاحب دنیا سے پردہ کر گئے, بندے پہنچیں گے, بندے پہنچیں گے, بندے جا کے اٹھائیں گے, بندے بندے کو نہلائیں گے, پھر بندے بندے کو اتاریں گے. تو جب یہ بندہ پھر اٹھے گا نا پھر اسے بندے بخشوائیں گے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اب ہر بندہ اپنی اپنی امت بخشوائے گا, ہر بندہ اپنی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ جو بیٹھے میرے سامنے سورہ نساء ہے, 4 نمبر سورہ, سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. ہر بندہ اپنی امت کو بخشوائے گا, ہر بندہ اپنی
اپنی امت کو بخشوائے گا، ہر بندہ 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 اپنی امت کو بخشوائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، جو ساری کائنات کو بخشوائے گا اس بندے کو محمد کہتے ہیں۔ وہ بندہ حسین کا نانا ہے، بندوں کے بغیر ہے کیا ہو آپ؟ جو آگے کھڑا ہے وہ بھی بندہ، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی بندے، جن پہ سلام ہے وہ بھی بندے۔ جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی معرفت مل جائے، بندہ خاص کے پاس بیٹھا اس ایکسپرٹ کے پاس بیٹھو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ آخری جملہ، جو بندے کو اللہ کے قریب کرے وہ ہے ایکسپرٹ، جو گناہگار کو قریب کر رہا ہے خدا جانے آپ کتنا قریب ہوگا۔ وہ جو اس کے قریب ہے وہ یہ اہل اللہ ہے جن کے لیے سلام ہے نماز میں۔